صدر مملکت کے ٹویٹس نے جو صورتحال کریٹ کی ہے، پورا ملک ابھی تک اس سے لرز رہا ہے اور آنے والے دنوں میں ایسا لگتا ہے کہ یہ بحران بڑا شدید ہوگا۔ اب ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اس کا ملبہ گرے گا کس پر؟ کیا نگرانوں پر گرے گا، پچھلی حکومت پر گرے گا، پچھلے وزیر قانون پر گرے گا، یا جو موجودہ نگران وزیر قانون ہیں ان پر گرے گا؟ بڑا ایک عجیب سی کہانی بن گئی ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ دوسری طرف ایوان صدر سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اصولی طور پر صدر مملکت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا جائے گا۔ اس حوالے سے دستاویزات تیار کی جا رہی ہیں اور کئی جو وکیل ہیں سینئر، ان سے بھی رابطہ کیا گیا ہے اس حوالے سے۔ جو مختلف اس ملک کی بار کونسلز ہیں اور بار ایسوسیشنز ہیں، وہ بھی اپنے تئیں صلاح مشورے میں مصروف ہیں کہ یہ اس کا کس طریقے سے اب آگے حل نکالا جائے، کیونکہ جو وزارت قانون نے جو نوٹیفیکیشن کیا اس کے مطابق تو یہ قانون ہے اور اسی کے تحت ایف آئی آرز بھی درج کی گئی ہیں۔ آج جو لا منسٹر، نگران لا منسٹر اور وزیر اطلاعات و نشریات نے جو مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ قانون بن جاتا ہے۔ انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیا کہ صدر صاحب سے اگر کوئی اطلاع نہ بھی آئے تو یہ قانون بن جاتا ہے۔ لیکن ایک اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، جب سوال کیا گیا کہ کیا جو صدر مملکت کا عملہ ہے اگر وہ آ کر وضاحت کر دے کسی بات کی تو پھر تو جس پر جو وزیر اطلاعات ہیں اور وزیر قانون اس مشترکہ پریس کانفرنس میں حکومت کا یہ موقف تھا کہ جی یہ مناسب نہیں ہوگا سرکاری افسران کا بیان لیا جائے، ان سے کہا جائے کہ وہ آ کے بیان دیں کہ سب کیا ہوا۔ تو لگ ایسے رہا ہے کہ جو ابھی تک ہماری مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے، یہ میں جو ممکنہ جو چیزیں ہو سکتی ہیں میں وہ عرض کر رہا ہوں، یہ اسپیکولیشن ہے، یہ کوئی میں حتمی طور پر نہیں کہہ رہا۔ میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایوان صدر سے یہ بالکل ویسے ہی آیا ہے جیسے صدر صاحب نے اپنے عملے کو ہدایت کی تھی۔ اصل جو چیز تبدیل ہوئی ہے وہ وزارت قانون میں تبدیل ہوئی ہے اور وہاں پر یہ کہا گیا کہ آپ اس کو نوٹیفائی کر دیں بطور قانون، اور ایک تو قانون کی انٹرپریٹیشن بھی ہے اسی طرح ان کے نزدیک، اور دوسرا کہ کچھ صلاح مشورہ کر لیں گے، کچھ صدر صاحب سے بات کر لیں گے، ان کو اس پہ رام کر لیں گے، ان کو منا لیں گے، کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جن لوگوں نے یہ کام کروایا ان کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اگر کوئی صدر مملکت کے ساتھ کوشش کی بھی گئی تو انہوں نے اس کو درخور اتنا نہیں سمجھا۔ اب ایک جو ونڈو ہے 24-27 گھنٹے کی کہ یہ اتنی دیر کے بعد کیوں ایوان صدر سے ٹویٹ آیا، تو جو معاملے کو تھوڑا جانتے ہیں، اب یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں حتمی طور پر نہیں کہہ رہا، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو 20-24 گھنٹے کا جو ڈفرنس ہے ٹویٹ میں اور ایکچوئل ہیپننگ میں، وہ اس لیے ہے کہ بیہائنڈ دا سین کوششیں ہوتی رہیں۔ جب صدر صاحب کو نیچرلی ہوا یہ کہ جب یہ خبر چلی ٹی وی پر تو جو ذمہ داران تھے انہوں نے رابطہ کیا وزارت قانون سے، حکومت سے، کہ یہ آپ کیا چلا رہے ہیں، کس نے کہا کہ یہ انہوں نے صدر صاحب نے اس پر دستخط کر دیے ہیں اور وہ ڈاکومنٹ کہاں پر ہے، جس پر کوشش شروع ہوئی کہ کسی طریقے سے صدر صاحب کو راضی کر لیا جائے، اور جنہوں نے کیا انہیں یہ امید تھی، جیسا میں نے پہلے کہا، کہ صدر صاحب شاید اس بات کو مان جائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ صدر مملکت نے ایک سٹینڈ لیا، انہوں نے کہا کہ میں جو سیکرٹ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اور اس کے بعد جو آرمی ایکٹ کی ترامیم ہے میں ان کو نہیں مانتا، کیونکہ اس میں وجہ یہ تھی کہ کسی کو بھی آپ پکڑ سکتے ہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں کہ وہ پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے، اداروں کے خلاف بات کر رہا ہے، کیونکہ اس کا تعین کون کرے گا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی۔ تو اس پر صدر مملکت نے کہا کہ ہی پٹ ہز فٹ ڈاؤن، انہوں نے کہا میں اس بات کو اس کی اجازت میں نہیں دوں گا۔ جب یہ گفتگو کا سلسلہ بریک ڈاؤن ہوا، جب جو مذاکرات ہو رہے تھے بیہائنڈ دا سین کے معاملہ ٹھیک رہے، جب یہ بریک ڈاؤن ہوئے تو پھر اس کے بعد صدر مملکت نے صلاح مشورہ کیا اور اس کے بعد سب سے پہلے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا، اور یہ ایک طرح سے ان کا ایفیڈیوٹ ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کہی۔ تو اب اگر عملے کو بلایا جائے گا تو اس میں یہ جو میں نے آپ کو وزارت قانون کی بات بتائی، یا جو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ریکارڈ نامناسب ہوگا، ایوان صدر میں صدر کی اجازت کے بغیر یا کسی عدالت کے وارنٹ کے بغیر کوئی ادارہ جا نہیں سکتا۔
تو اس لیے آج جو ایک وفاقی حکومت کی نگران وفاقی حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی ہم یہ نامناسب ہوگا، یہ غیر قانونی بھی ہے، یہ صرف نامناسب نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر اس میں قانون میں تھوڑی سی بھی گنجائش ہوتی تو یہ جو نگران ہیں یہ چڑھ دوڑتے صدر صاحب کے گھر۔ ایوان صدر میں یہ سرچ وارنٹس کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے، بلکہ کچھ جو وکلاء ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ سرچ وارنٹ بھی ایوان صدر کے نہیں جاری ہو سکتے، اس لیے کہ صدر صاحب کو پوری طرح امیونٹی حاصل ہے، وہ کسی صدر ان کو کوئی عدالت بلا بھی نہیں سکتی، ان کو مکمل طور پر استثناء حاصل ہے، ان کا کہا ہوا ہر ورڈ جو ہے وہ مانا جائے گا، اور اس وقت مواخذہ نہیں ہو سکتا۔ میں پچھلے ویلاگز میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں، قومی اسمبلی نہیں ہے، صوبائی اسمبلی نہیں ہے، الیکٹورل کالج کمپلیٹ نہیں ہے، اور صدر صاحب اس وقت تک صدر رہیں گے جب تک یہ اگلے انتخابات نہیں ہو جاتے، جب تک الیکٹورل کالج تبدیل نہیں ہوتا، الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہو جاتا۔ تو یہ جو آج دو وزراء نے بات کہی ہے، وزیر اطلاعات و نشریات نے اور وزیر قانون صاحب نے، کہ جی یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم ریکارڈ قبضے میں کریں، جا کے لیں ایوان صدر میں جا کے، تو یہ وہ کر ہی نہیں سکتے۔ سرچ وارنٹ چاہیے جج کا، اور اس کے بغیر تو یہ وہاں پر جا ہی نہیں سکتے۔ اور کون سی کمپلینٹ پہ سرچ وارنٹ وہ لے سکتے ہیں عدالت سے؟ یہ کمپلینٹ تو پریزیڈنٹ ہیں، اگر چھاپا پڑے گا تو وہ تو وزارت قانون پر پڑے گا کہ بتائیے کہاں ہے وہ ڈاکومنٹ جو ایوان صدر سے آیا جس میں آپ نے کہا کہ صدر صاحب کے سائن ہوئے ہیں، کیونکہ صدر صاحب تو اس کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ تو یہ ملبہ گرے گا، اور میں آپ کو بتاؤں یہ ملبہ مجھے بظاہر نگرانوں پہ گرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نگران گورنمنٹ جو ہے، یہ اس کا جو وزارت قانون ہے یا جو بھی ہے، اس کا کہاں پر یہ گرے گا مجھے نہیں پتا، لیکن ایوان صدر پروٹیکٹڈ ہے آئینی اور قانونی طور پر، اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیونکہ جو غلطی کی گئی ہے یا خامی جو ہے، یہ ایوان صدر، یہ ہے وزارت قانون کی، جنہوں نے اس کو نوٹیفائی کیا۔ تو بڑا ایک یہ انٹرسٹنگ سینیریو ہے، اور اس میں صدر مملکت توقع یہ کی جا رہی ہے کہ کل چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے صدر مملکت کا یا خط جائے گا یا کوئی درخواست جائے گی، اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ مجھے یہ بھی میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ جو صدر صاحب کا سٹاف ہے، انہوں نے جو چیف جسٹس صاحب کا سٹاف ہے، یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہے ٹویٹس والی اور اس کے بعد جو رد عمل ہے، اس پر ایک مفصل رپورٹ بھی تیار کر لیا انہوں نے، جو چیف جسٹس آف پاکستان کو پیش کی جائے گی۔ تو ویری انٹرسٹنگ ڈے ہوگا کل، کیا کرتے ہیں چیف صاحب، اور کیا پھر صدر صاحب خود سے صرف خط لکھتے ہیں، درخواست دیتے ہیں، یا کوئی وکیل جاتا ہے، یا کوئی شہری جو ہے وہ بھی اس میں پٹیشن فائل کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس سے عام آدمی، اس قانون بننے سے عام آدمی اور خاص طور پر صحافی جو ہیں وہ متاثر ہوں گے، کیونکہ کسی کو بھی وہ پکڑ لیں یہ کہہ کر کہ جناب یہ تو پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے۔ کیونکہ بڑا سوال یہ ہے کہ کس کی ججمنٹ ہوگی یہ کہ یہ کوئی پاکستان کے مواد پاکستان کے خلاف ہے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، اور باقی تو جو ہے وہ ایجنسی سے ریلیٹڈ ہے، 5 سال یا 2 سال، تو اس کا عام آدمی کے ساتھ شاید اس کا اتنا تعلق نہ ہو، لیکن آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اس سے بالکل براہ راست یہ جڑا ہوا ہے۔ تو بڑا ایک انٹرسٹنگ دن ہوگا کل کا، اور اس میں اب صدر صاحب بذریعہ وکیل جاتے ہیں یا صدر صاحب اپنی درخواست دیتے ہیں، وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی۔ اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ کو تازہ ترین سے آگاہ کریں گے۔ اللہ نگہبان۔